أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. بہت شکریہ. تلاوت کلام پاک سے پروگرام کا آغاز ہو چکا. میں آج آپ کو بتاؤں کہ آج کی اس خوبصورت نشست کی صدارت عالمی شہرت یافتہ شخصیت اور جماعت اہل حدیث کے ایک ممتاز شاعر جناب سالک بستوی حفظہ اللہ و اللہ فرما رہے ہیں. آج کے اس پروگرام میں انشاءاللہ یہ پروگرام بہت اچھا چلے گا اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس پروگرام میں بنے رہیے. اس سے پہلے کہ شعری نشست کو باضابطہ آگے بڑھاؤں اور میں آنے والے شاعر کو آواز دوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج کے اس پروگرام میں فضیلت الشیخ صلاح الدین مقبول مدنی حفظہ اللہ و اللہ کا منظوم کلام عزیزم عبدالعزیز پیش کریں گے، جو ابھی جامعہ منصورہ مالیگاؤں میں زیر تعلیم ہے. شیخ نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ میں شریک رہوں گا، لیکن پروگرام میں میرا جو منظوم کلام ہے وہ عبدالعزیز پیش کریں گے. تو میں اس 4 مصرے سے اس نشست کو آگے بڑھاتا ہوں کہ نگاہیں جس کی گہری ہوں عزائم جس کے پختہ ہوں، نگاہیں جس کی گہری ہوں عزائم جس کے پختہ ہوں، کتابوں میں رسالوں میں وہی انسان ہوتا ہے. کیا کرتی ہے مائیں مدتوں رو کر دعا رب سے، یوں ہی بیٹا نہیں پیدا کوئی لقمان ہوتا ہے. 4 مصروں کے ساتھ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ اس پروگرام میں اپنا منظوم کلام پیش کرنے کے لیے میں آواز دینا چاہتا ہوں ایک خوشگلو شاعر کو، بہتر شاعر کو، جو جامعہ ابن تیمیہ سے جن کا تعلق ہے، تیمیہ سے فارغ ہیں اور الحمدللہ صحافتی، علمی اور شعری خدمات میں نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں اور بڑی نمایاں کارکردگی ان کی رہی ہے. خوشگلو ہے، خوش شکل ہے، خوش لباس ہے اور بہترین آواز کے مالک ہیں. میں فضیلت الشیخ ابراہیم سجاد تیمی حفظہ اللہ و اللہ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ آئے اور منظوم کلام پیش کریں. علم کا عمل کا پر نور گلستاں کہیے، علم کا عمل کا پر نور گلستاں کہیے، حسن خلق کا ان کو کہیے آسماں کہیے. بہت اچھے، بہت اچھے. زندگی کے درپن میں ان کا عکس جو برا، زندگی کے درپن میں ان کا عکس جو برا، بے شمار رنگوں کی اس کو کہکشاں کہیے، بے شمار رنگوں کی اس کو کہکشاں کہیے. ابن تیمیہ کے تھے سچے جانشین بے
شک فکر بالکلامی کا سچا ترجمہ کہیے حسن خلق کا ان کو کہیے آسماں کہیے. اور یہ شعر بطور خاص چاہتے تھے امت کو دیکھ لیں بلندی پر چاہتے تھے امت کو دیکھ لے بلندی پر اب کہاں کوئی ایسا اپنے درمیان کہیے اب کہاں کوئی ایسا اپنے درمیان کہیے. سبحان اللہ. بہت خوب. ان کو علم قرآنی کا امین کہہ لیجئے ان کو علم قرآنی کا امین کہہ لیجئے پھر علوم سنت کا ان کو باغباں کہیے علوم سنت کا ان کو باغباں کہیے. شکریہ جزاکم اللہ. اور یہ شعر فن فقہ و سیرت کا کوچے ادب کا بھی فن فقہ و سیرت کا کوچے ادب کا بھی ایک پاسباں کہیے ایک رازداں کہیے. شکریہ جزاکم اللہ. اور جامعہ پر جامعہ کی صورت میں جو بسا گئے گلشن جامعہ کی صورت میں جو بسا گئے گلشن کوئی اور دنیا میں کب ہے گل فشاں کہیے کوئی اور دنیا میں کب ہے گل فشاں کہیے. ذکر ہو رہا جن کا ان کا نام لقمان ہے ذکر ہو رہا جن کا ان کا نام لقمان ہے حق ادا بھلا کر دے کیسے یہ زبان کہیے حق ادا بھلا کیسے یہ زبان کہیے. اور یہ مقطع دیکھیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یاد ان کی جب آئی آنکھ نم ہوئی سجاد یاد ان کی جب آئی آنکھ نم ہوئی سجاد یاد ان کی جب آئی آنکھ نم ہوئی سجاد آج کل بھلا کس میں
اتنی خوبیاں کہیے آج کل بھلا کس میں اتنی خوبیاں کہیے علم کا عمل کا پر نور گلستاں کہیے حسن خلق کا ان کو کہیے آسماں کہیے بے شمار رنگوں کی ان کو کہکشاں کہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوبصورت وہ لہجے میں ابھی فضیلت الشیخ ابراہیم سجاد تیمی حفظہ اللہ تعالی خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے. اب میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں اور آواز دینا چاہتا ہوں مصلح نوشہروی فضیلت الشیخ صلاح الدین مقبول مدنی حفظہ اللہ تعالی کا کلام پیش کرنے کے لیے عزیز گرامی عبدالہادی عبدالعزیز جو جامعہ منصورہ مالیگاؤں میں زیر تعلیم ہے کلیہ کے آخری درجے میں ہیں. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ فضیلت الشیخ صلاح الدین مقبول مدنی حفظہ اللہ تعالی کا جو منظوم کلام ہے وہ ہمارے لیے پیش کریں. قرین علم و دانش بحث و تحقیقات لاسانی رفیق شرح سنت جذبہ تفسیر قرآنی نقیب فکر تیمی صحابت ابن باز والبانی انہی جملوں میں مخفی ہے سبھی اوصاف لقمانی عروج آدم خاکی کا وہ نادر نمونہ ہے عروج آدم خاکی کا وہ نادر نمونہ ہے وہ مرد منفرد عرب و عجم میں ایک گونا ہے وہ مرد منفرد عرب و عجم میں بہت اچھے واہ 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 ماشاءاللہ. ادب تاریخ فقہ و سنت و سیرت کا دل دادا ہوئی تفسیر کامل جب ہوا دل اس پہ آمادہ ہوئے نہ اپنی منزل میں کبھی مایوس و درمادہ رہے ہیں وہ جہاں بھی گویا شہزادوں میں شہزادہ سبحان اللہ سبحان اللہ. علم و ہنر اور دین و ایمان کی فراوانی رہی علم و ہنر اور دین و ایمان کی فراوانی تعجب کیا رہی دنیا دوں بھی ان کی دیوانی تعجب کیا رہی دنیا دوں بھی ان کی دیوانی گزاری عمر اپنی علم و فن کے لالزاروں میں ہے ذکر شاہکاری ان کا علمی شاہکاروں میں نمایاں ذوق و شوق علم تھا ان کا ہزاروں میں جو کچھ سیکھا مجسم کر دیا اپنے اداروں میں ہے وجہ دل کشی و دل ربائی ان کی ایک خوبی ہے وجہ دل کشی و دل ربائی ان کی ایک خوبی
کبھی بھولی نہیں جائے گی ان کی شان محبوبی، کبھی بھولی نہیں جائے گی ان کی شان محبوبی۔ واہ واہ واہ، بہت اچھے واہ بہت اچھے۔ واہ واہ واہ۔ ملی جو صحبت بازی سے ان کو علم و دانائی، انہیں حاصل ہوئی پھر دین و دنیا کی توانائی، شگفتہ گفتگو اور مجلسوں میں ان کی رانائی، ظرافت بذل سنجی کی جو بجنے لگتی شہنائی، انہیں ان کا شناسا کیسے بھولے گا بآسانی، انہیں ان کا شناسا کیسے بھولے گا بآسانی، تھی ان میں اتنی اخلاق و مروت کی فراوانی، تھی ان میں اتنی اخلاق و مروت کی فراوانی، اخوت بے تکلف گفتگو ماحول سنجیدہ، جو کوئی اجنبی بھی ہو تو وہ ہو جائے گرویدہ، نہیں مجلس میں دیکھا ان کی کوئی ہو جو رنجیدہ، یہ اپنا تجربہ ذاتی شنیدہ کے بود دیدہ، نگاہ شوق میں ان کا مقام والا جاہی ہے، نگاہ شوق میں ان کا مقام والا جاہی ہے، زہ قسمت یہی عزت یہی آداب شاہی ہے، زہ قسمت یہی عزت یہی آداب شاہی ہے، گزرتے جا رہے ہیں دن بہت تیزی سے اور راتیں، مگر تازہ ہے دل میں آج تک ان کی ملاقاتیں، ہمیشہ یاد میں رہتی ہے میری ان کی کچھ باتیں، دعا مصلح کی ان پہ ہو صدا رحمت کی برساتیں، وہی دنیا وہی بستی وہی پر پیچ رستے ہیں، وہی دنیا وہی بستی وہی پر پیچ رستے ہیں، زمانے میں کہاں پر آج ایسے لوگ بستے ہیں، زمانے میں کہاں پر آج ایسے لوگ بستے ہیں۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ، بہت زوردار۔ بہت اچھے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زبردست، ماشاءاللہ۔ بہت خوب بہت خوب ماشاء اللہ۔ عبدالعزیز جو فضیلت الشیخ صلاح الدین مقبول مدنی حفظہ اللہ و اللہ کا کلام پیش کر رہے تھے، کلام سنتے ہوئے یہ محسوس ہوا کہ جذبات و احساسات کے لبریز ایک شعری تخلیق کے شاہکار کے طور پہ ہم لوگ ابھی فضیلت الشیخ صلاح الدین مقبول مدنی حفظہ اللہ و اللہ کے کلام سے مستفید ہو رہے تھے، خوبصورت کلام تھا۔ اب آئیے اس طرح کے اور بھی کلام سے ہم روبرو ہوتے ہیں، استفادہ کرتے ہیں، اور علامہ ڈاکٹر محمد لقمان سلفی رحمہ اللہ ہم تمام تیمیوں کے روحانی باپ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے میں اس فہرست کی اگلی کڑی کے طور پر میں ایک ہونہار جامعہ امام ابن تیمیہ کے فارغ اور اس وقت مسند تدریس پہ متمکن ہے، وہاں کلکتہ کے اندر ایک لمبے عرصے سے تدریس کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، کافی تیز ترار ذہین اور شعری روایاتوں کی مکمل پاسداری کرتے ہوئے کلام کہنے کا ہنر رکھنے والا ایک شخص
فضیلت الشیخ عالمگیر تابش تیمی حفظہ اللہ و تعالیٰ کو میں آواز دینا چاہتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سنائیں۔ پہلا شعر ہے، مطلع ہے، جس میں ہم نے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے۔ جی پیش کریں، عطا کریں۔ سب باغ کے غنچے مرجھائے، کلیوں کا سکنا کیا کہیے، سب باغ کے غنچے مرجھائے، کلیوں کا سکنا کیا کہیے، ہر ذرہ چمن کا افسردہ، پھولوں کا بہکنا کیا کہیے۔ واہ واہ، کیا ماشاء کہنا ہے، اللہ، واہ واہ۔ ماشاء اللہ، بڑے اچھے جذبات ہیں ماشاء اللہ۔ وہ صدق و صفا کے پیکر تھے، اور جود و سخا کے مظہر بھی، اس ماہر فقہ و ادب کے لیے اشکوں کا ٹپکنا کیا کہیے، واہ 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 واہ، کیا کہنا ہے، واہ۔ فقہ و ادب کے لیے اشکوں کا ٹپکنا کیا کہیے، تقریر ہو یا تحریر صحیح، میدان حدیث و سیرت بھی، ہر جگہ پہ جن کا نقش ملے، ہر جگہ پہ جن کا نقش ملے، اب ان کا بچھڑنا کیا کہیے، ہے بانی مرکز اور جامعہ، کہتے ہیں جنہیں ہم سب لقمہ، اس مالی گلشن کی ہر جا خوشبو کا مہکنا کیا کہیے، ماشاء اللہ، کردار بہت اچھے، واہ واہ۔ کردار میں تھی اعلیٰ ظرفی، گفتار تھی جن کی جادو بھری، اب یاد میں ان کی آنکھوں سے، اب یاد میں ان کی آنکھوں سے آنسو کا چھلکنا کیا کہیے، بہت اچھے، بہت اچھے، واہ واہ۔ بہت اچھے، ماشاء اللہ۔ فریاد میری ہے رب سے یہی کہ بخش دے ان کی ساری خطا، فریاد میری ہے رب سے یہی کہ بخش دے ان کی ساری خطا، ہر نیک عمل مقبول ہو، پھر خوشیوں کا جھلکنا کیا کہیے، فردوس بری میں شاد رہے، اور راضی رہے رب ان سے سدا، اللہم آمین۔ اللہم آمین۔ آمین آمین۔ فردوس بری میں شاد رہے، اور راضی رہے رب ان سے سدا، اللہ یہ ہے تابش کی دعا، اللہ یہ ہے تابش کی دعا،
رحمت کا برسنا کیا کہیے، سب غنچے مرجھائے، کلیوں کا سسکنا کیا کہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت خوب، بہت اچھے یہ تھے جناب بہت عالمگیر تابش تیمی صاحب جو اپنے کلام سے نواز رہے تھے۔ میں اب اگلے شاعر کے طور پر میں آواز دینا چاہتا ہوں ایک شاعر کو جو الحمدللہ تعلیمی میدان میں بہت اچھا کارنامہ انجام دے رہے ہیں۔ ابھی حالیہ دنوں چند مہینے قبل انہوں نے JRF کوالیفائی کیا، اور امید کرتا ہوں کہ دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مستقبل کو مزید تابناک بنائے۔ میں آواز دینا چاہتا ہوں اجمل گلزار تیمی صاحب کو کہ وہ آئے اور اپنے کلام سے نوازیں۔ اجمل گلزار تیمی۔ آسمان علم فن یہ بے شبہ لقمان ہے، صاحب صادق امی و تیسر رحمان ہے۔ اے مؤسس جامعہ کیوں ہو گئے ہم سے جدا، تیرے جانے سے چمن یہ کس قدر سنسان ہے۔ کر دیا قائم ادارہ جامعہ بن تیمیہ، اور للبنات جو کلیہ نسوان ہے۔ ایک مشن تعلیم کا لے کر چلے جناب، معتمر علمی اسی ہی خواب کا ارمان ہے۔ اور تو بڑا رحمان ہے بس نیکیاں کرنے قبول، بخش دے جنت عطا کر تو ہی تو غفران ہے۔ فخر امت مثل قدر ہو یہ رئیس جامعہ، امت مثل قدر ہو یہ رئیس جامعہ، قوم کا سرتاج ہو تیمی بہت فرحان ہے۔ شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت اچھے یہ تھے اجمل گلزار تیمی صاحب جو اپنے کلام سے نواز رہے تھے۔ اب میں آواز دینا چاہتا ہوں نسیم سعید تیمی صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنا منظوم کلام پیش کریں۔ نسیم سعید تیمی۔ ذرا تجھ کو بتاؤں کون یہ لقمان تھے، بہت اچھے، بہت اچھے۔ حامل فکر سلف تھے، خادم قرآن تھے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوب۔ علم عظمت کیا کہوں جب لوگ علامہ کہیں، علم عظمت کیا کہوں جب لوگ علامہ کہیں، اس میں کوئی شک نہیں وہ فاضل ذیشان تھے، حامل فکر سلف تھے، خادم بہت اچھے تھے۔ جوہر صاحب کیا کہنے، واہ۔ جامعہ بن تیمیہ کے تھے مؤسس اور جامعہ بن تیمیہ کے تھے مؤسس اور دور حاضر کے یقیناً تو سید خان تھے، حامل فکر سلف تھے، خادم قرآن تھے، نشر دی ہے تھا مشن وہ داعی اسلام تھے، نشر دی ہی تھا مشن وہ داعی اسلام تھے، منہج اسلاف کی وہ ایک بڑی پہچان تھے، حامل فکر خادم قرآن تھے۔ شکریہ۔
जोश و जज्बे में वो सचमुच थे मिसाली शख्सियत जोश و जज्बे में वो सचमुच थे मिसाली शख्सियत अज़्म و हिम्मत क्या बताऊं सख्त जां चट्टान नसीम जौहर साहब की आवाज हल्की हो गई हामिले फिक्र सलफ थे खादिम कुरान थे माशाअल्लाह बहुत खूब उनकी बख्शिश की दुआएं मांग जो हर अब के वो उनकी बख्शिश की दुआएं मांग जो हर अब के वो पाक तीनत नेक सीरत साफ दिल इंसान थे जरा तुझको बताऊं कौन ये लुक़मान थे हामिल फिक्र सलफ थे खादिम कुरान थे बहुत शुक्रिया बहुत अच्छे ये थे नसीम जौहर तैमी जो अभी आपके सामने कलाम पेश कर रहे थे मैं अब आवाज देना चाहता हूं आप लोगों के बीच जामिया इमाम इब्न तैमिया से निकले हुए जो फारिगीन हैं उनमें बेहद मुतहर्रिक और फ़ाल एक नौजवान शायर को मैं आवाज़ देना चाहता हूँ शरफुद्दीन साहिल तैमी को आवाज़ देना चाहता हूँ कि वो आए और अपने कलाम की आवाज़ शरफुद्दीन साहिल तैमी मैं अपना कलाम पेश करता हूँ समाप्त फरमाएं हाँ अता करें एक शख्स शम्मदी की जला कर चला गया एक शख्स शम्मदी की जला कर चला गया बहुत खूब पैगाम हक जहां को सुना कर चला गया अल्लाह बहुत खूब पैगाम हक जहां को सुना कर चला गया बातिल के सामने सदा डट कर खड़ा रहा बातिल के सामने सदा डट कर खड़ा रहा हक का वो पाठ सबको पढ़ा कर चला गया हक का वो पाठ सबको पढ़ा कर चला गया मामूर जिसका सीना था मिल्लत के दर्द से बहुत अच्छी था मिल्लत के दर्द से लुक़मा था उसका नाम रुला कर चला गया बहुत खूब चला गया ये शेर बतौर खास बिदअत की सैकड़ों जहां दीवार थी खड़ी बिदअत की सैकड़ों जहां दीवार थी खड़ी उस बीच जामिया को बसा कर चला गया बहुत सच्चा शेर है बहुत सच्चा शेर है ये बहुत खूब माशाअल्लाह अच्छा हर शोबे हयात में कोशा था वो सदा हर शोबे हयात में कोशा था वो सदा नायाब तब तो खुद को बना कर चला गया नायाब तब तो खुद को बना कर चला गया साहिल गया वो छोड़कर अनमित बहुत नपोश साहिल गया वो छोड़कर अनमित बहुत नपोश राह दोस्त को
बना कर चला गया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बना कर चला गया, बिदअत की सैकड़ों जहां दीवार खड़ी, उस बीच जामिया को बसा कर चला गया, एक मदी की जला कर चला गया, पैगाम बहुत खूब, बहुत मोहब्बत खूब। को सुना कर चला गया। अस्सलाम वालेकुम। सलामतुल्लाह, बहुत ये खूब, जो माशाअल्लाह। वालेकुम शरफुद्दीन अस्सलाम। साहिल जो अपना कलाम पेश कर रहे थे, आइए मैं अब अगले शायर तक पहुंचने की कोशिश करता हूं और मैं आवाज़ देना चाहता हूं जो लोग शेर व अदब के हवाले से बड़ी तेज़ी से शेरी सफ़र कर रहे हैं और अपनी एक बाज़ाब्ता तौर पे राह मुतय्यन कर रहे हैं, उनमें एक अहम नाम कौसर तस्नीम तैमी का है। मैं उन्हें आवाज़ देना चाहता हूं कि वो आएँ और अपने कलाम कौसर तस्नीम तैमी। रहबर चले गए रहगीर छोड़ कर, रहबर चले गए रहबर चले गए रहगीर छोड़ कर, कशिश गई तस्वीर छोड़कर, मंजिल की पुरकशिश गई तस्वीर छोड़कर। और बहुत अच्छा माशाअल्लाह। अरे पे ये देखिए, लुकमान तेरी शान में क्या क्या लिखे कोई, दुख दूर शेख इल्म का दरिया लिखे कोई, लुकमान तेरी शान में क्या क्या लिखे कोई, दुख दूर शेख इल्म का दरिया लिखे कोई, क्यों चल दिया हमें वही दिल छोड़ कर, रहबर चले गए हमें रहगीर छोड़ कर। और जामिअतुल उलमा में तैमिया का ये जुल्मत कदूम का चाप गरे बाहों कर गए, बेखौफ गुम रही के वो पर भी कतर गए, जुल्मत वाह वाह, माशाअल्लाह, चाप सच्ची बात। गरे बाहों कर गए, बेखौफ गुम रही के वो पर भी कतर गए, बिन तैमिया की शक बिन तैमिया की शक में तनवीर छोड़ कर, रहबर चले गए हमें रहगीर छोड़ कर। बहुत अच्छे, वाह वाह। खैर जो एक अजीम खिदमत है तफसीर के हवाले से, ये देखिए बंद के पैगाम दी की नश्र इशाअत के वास्ते, भटके हुओं के हक में हिदायत के वास्ते, पैगाम दी की नश्र इशाअत के वास्ते, भटके हुओं के हक में हिदायत के वास्ते, हाँ हो गए हैं तोहफे हाँ हो गए हैं तोहफे तफसीर छोड़ कर, रहबर चले गए हमें रहगीर छोड़ कर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। जैसे कि शेख मिराज साहब ने जब इन्विटेशन दिया, उन्होंने कहा था कि हमारे तैमीया इखवान हर फील्ड में फैले हुए हैं। इस तवज्जुह से एक बंद देखें कि तुझसे हमें कलम मिला ऐसी ज़बां मिली, जिनसे हमारी जिस्त को रूहे रवां मिली, तुझसे हमें कलम मिला ऐसी ज़बां मिली, जिनसे हमारी जिस्त को रूहे रवां मिली, रुखसत हुए फनून की
رخصت ہوئے فنون کی اکسیر چھوڑ کر چلے گئے ہمیں بہت اچھے بہت اچھے بہت خوب ماشاء اللہ اچھا لگا یہاں سے حرا کی صدا ابد حفظ و اما میں رکھنا اسے اے خدا ابد اٹھے گی جامعہ سے حرا کی صدا ابد حفظ و اما میں رکھنا اسے اے خدا ابد آنکھیں وہ بند کر گئے آنکھیں وہ بند کر گئے تب شیر چھوڑ کر رہبر چلے گئے ہمیں تحریر چھوڑ کر. اور یہ آخری بند سماعت فرمائے ہم تمام تیمیہ اخوان کے نام. عطا کریں عطا کریں. اب ہم کو ہی سجانی ہے محفل علوم کی اب ڈھونڈنی ہے ہم کو ہی منزل علوم کی اب ہم کو ہی سجانی ہے محفل علوم کی اب ہم کو ہی ڈھونڈنی منزل علوم کی ہم سب کے واسطے گئے ایک جگہ بیٹھے ہیں ہم سب کے واسطے گئے تدبیر چھوڑ کر. واہ 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 بہت خوب بہت خوب بہت خوب ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت شکریہ. اور یہ تسلیم کی دعا ہے انہیں وہ مقام ملے جنت ملے اور انہیں رش کے جنام ملے. تسلیم کی دعا ہے انہیں وہ مقام ملے جنت ملے اور انہیں رش کے جنام ملے. رب سے ملے ہیں خیر رب سے ملا ہے خیر کی تاثیر چھوڑ کر رہبر چلے گئے ہمیں تغیر چھوڑ کر منزل کے پرکشش کئی تصویر چھوڑ کر منزل کی پرکشش کئی تصویر چھوڑ کر. بہت خوب بہت خوب بہت خوب ماشاء اللہ. بہت ماشاء اچھا بہت اللہ. اچھا. یہ تھے عزیز گرامی کوثر تسلیم جو اپنا کلام پیش کر رہے تھے. میں آواز دینا چاہتا ہوں جامعہ اموی ابن تیمیہ کے کیمپس میں رہ کر کے جنہوں نے شعر و ادب کے شوق ذوق کو پروان چڑھایا ہے. ان میں ایک اہم نام عزیز گرامی اصغر صبا تیمی کا ہے. اصغر صبا تیمی سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور اپنے کلام مطلب پیش خدمت ہے سماعت فرمائیں. عطا ہو ماشاء اللہ. غمزدہ لے کہ دل کہاں جائے غمزدہ لے کہ دل کہاں جائے غمزدہ لے کہ دل کہاں جائے غمزدہ لے کے دل کہاں جائے زخم خوردہ ہے کیسے مسکائے زخم خوردہ ہے کیسے مسکائے ماشاء اللہ. بہت خوب بہت ہم خوب. سے لقمہ بہت اچھے. واہ واہ. نہ ہو گئے رخصت ہم سے لقمہ
ہم سے لقمہ نہ ہو گئے رخصت ان کے جیسا کہاں سے ہم لائے ان کے جیسا کہاں سے ہم لائے کوئی لمحہ نہیں گزرتا ہے کوئی لمحہ کوئی لمحہ نہیں گزرتا ہے جن میں مرحوم یاد نہ آئے ماشاء اللہ بہت خوب جن میں مرحوم یاد نہ آئے غم زدہ لے کہ دل کہاں جائے جامعات میاں ہے نم دیدہ جامعات میاں جامعات میاں ہے نم دیدہ کاش وہ لوٹ کے پھر آ جائے کاش وہ لوٹ کے پھر آ جائے ان کے گلشن میں ان کی یادیں ہیں ان کے گلشن ان کے گلشن میں ان کی یادیں ہیں بن کے خوشبو فضا کو مہکائے بن کے خوشبو فضا کو مہکائے کیا کیا باتیں بھلائے ہم ان کی کیا کیا باتیں کیا کیا باتیں بھلائے ہم کی یاد لقمہ دل کو تڑپائے یاد لقمہ دل کو تڑپائے ہم سے لقمہ ہو گئے رخصت ان کے جیسا کہاں سے ہم لائے اور یہ مقطع غم بہت ہے صبا ہے دل چھوٹا غم بہت ہے غم بہت ہے صبا ہے دل چھوٹا اتنے غم کیسے دل میں ٹھہرائے غم زدہ لے کہ دل کہاں جائے زخم خوردہ ہے کیسے مسکائے شکریہ جزاک اللہ خیر ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر میں آواز دینا چاہتا ہوں عالمہ عمران فرحت تیمی کہ وہ آئے اور اپنے کلام سے نوازیں عالمہ عمران فرحت یہ باغ تیمیہ کیوں اس قدر غم سے ہے مرجھایا
یقیناً ہی فراق باغباں کا سوز ہے چھایا، یقیناً ہی فراق باغباں کا سوز ہے چھایا، فضا شام سحر اور زمین آسماں ہی کیا، فضا شام سحر اور زمین آسماں ہی کیا، غم فرقت سے ہے رنجور یہ دنیا جہاں سارا، یہ حساب سے کلیچا کے جگر عشقوں سے آنکھیں تر، یہ حساب سے کلیچا کے جگر عشقوں سے آنکھیں تر، کیا آخر حضرت لقمان کے غم میں نہ ہو کیوں کر، بہت اچھے، واہ واہ واہ. کڑی میں ہے نتجتن دن رات کر کے کسی صحرا کو، کڑی میں ہے نتجتن دن رات کر کے کسی صحرا کو، کیا گلزار اور جس نے بنایا سنگ کو گوہر، نمونہ اور سوار ہے نبات قوم ملت کے، نمونہ اور سوار ہے نبات قوم ملت کے، نچھاور پھول ہر ایک پر وہ کرتے تھے محبت کے، سلیقے سے بڑے کردار فطور سے اپنی، سلیقے سے بڑے کردار فطور سے اپنی، بجھا کرو رکھ دیے قندیل سارے شرک و بدعت کے، مفکر و محقق و مربی و معلم تھے، مفکر و محقق و مربی و معلم تھے، مقرر و مصنف بھی مفسر و مترجم تھے، وہ خورشید دو قمر تھے آسمان علم کے بے شک، وہ خورشید دو قمر تھے آسمان علم کے بے شک، جہالت کی وہ تاریکی میں گویا محو انجم تھے، ہماری جامعہ بنت میاں کے محترم بانی، ہماری
ترنگانے علمبردار کی سلام کے اور دین کے داعی کہ گزرے بے شتر لمحات کے خدمت دی ہے کہ گزرے بے شتر لمحات کے خدمت دی ہے حیات و زندگی ان کی نہیں تھی شغل سے خالی واہ واہ سخاوت اور فیاضی کا بے شک تھے وہ سر چشمہ سخاوت اور فیاضی کا بے شک تھے وہ سر چشمہ سلا رحمی صلح جوئی کا رکھتے تھے بڑا جذبہ اصولو آئینہ ہے نوجوانوں کے لیے ان کے اصولو آئینہ ہے نوجوانوں کے لیے ان کے کتاب زندگی کا ہر ورق گویا ہر ایک صفحہ تھے رہبر قوم ملت کے وقت میں مرکز و محور تھے رہبر قوم ملت کے وقت میں مرکز و محور نظر آتا نہیں ہے اب کہیں ان کا کوئی ہمسر نہیں صاحب فرحان اب یوں بلا دینا نہیں صاحب فرحان اب یوں بلا دینا ہے ان کے کارنامے اس جہاں میں اصغر و اصغر یہ باغ تیمیہ کیوں اس قدر غم سے ہے مرجھایا یقیناً یہ فراق باغباں کا سوز ہے چھایا السلام علیکم بہت خوب بہت اچھے یہ تھی عالمہ عمران فرحہ تیمی کی بہن جو عالمہ فرحہ تیمی کا کلام پیش کر رہی تھی اب میں آواز دینا چاہتا ہوں ایک شاعر ہیں ہمارے جماعت اہل حدیث ہیں اور اتفاق سے جامعہ ابن تیمیہ سے ان کا بڑا گہرا ربط ہے اور ساؤتھ کے علاقے میں وہ دعوتی خدمات انجام دے رہے ہیں بڑی کوشش اور محنت سے بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں میری مراد فضیلت الشیخ نور حسن سلفی صاحب حفظ اللہ تو اللہ سے گزارش ہے کہ وہ آئے اور منظوم کلام بلا کسی تمہید میں اپنا منظوم کلام پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں اسعد زمانے میں بہت ذیشان وہ لقمان سلفی تھے واہ واہ زمانے میں بہت ذیشان وہ لقمان سلفی تھے زمانے میں بہت ذیشان وہ لقمان سلفی تھے
یقیناً صاحب عرفان وہ لقمان سلفی تھے، یقیناً صاحب عرفان وہ لقمان سلفی تھے، انہیں رب العلا نے علم و حکمت سے نوازا تھا، انہیں رب العلا نے علم و حکمت سے نوازا تھا، تھی جن کی منفرد پہچان وہ لقمان سلفی تھے، تھی جن کی منفرد پہچان وہ لقمان سلفی تھے، لکھی تیسیر رحمائے نمایاں ان کی خدمت ہے، لکھی تیسیر رحمائے نمایاں ان کی خدمت ہے، انوکھے خادم قرآن وہ لقمان سلفی تھے، بہت اچھے بہت اچھے۔ خادم قرآن وہ لقمان سلفی تھے، یقیناً صاحب عرفان وہ لقمان سلفی تھے، گزاری عمر ساری دین کی بس آب یاری میں، گزاری عمر ساری دین کی بس آب یاری میں، جتایا تک نہیں احسان وہ لقمان سلفی تھے، جتایا تک نہیں احسان وہ لقمان سلفی تھے، زمانے میں بہت ذیشان وہ لقمان سلفی تھے، جگر کے خون سے ہر پل انہوں نے جامعہ سینچا، جگر کے خون سے ہر پل انہوں نے جامعہ سینچا، جگر کے خون سے ہر پل انہوں نے جامعہ سینچا، جو اس کی روح تھے اور جان وہ لقمان سلفی تھے، جو اس کی روح تھے اور جان وہ لقمان سلفی تھے، اور آخری شعر، دعا ہے نور کی یا رب انہیں جنت میسر ہو، آمین آمین، دعا ہے نور کی یا رب انہیں جنت میسر ہو، دعا ہے نور کی یا رب انہیں جنت میسر ہو، ہونے کی سے بھرا میزان وہ لقمان سلفی تھے،
ہونے کی سے مرا میزان وہ لقمان سلفی تھے زمانے میں بہت ذیشان وہ لقمان سلفی تھے یقیناً صاحب عرفان وہ لقمان سلفی تھے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت اچھے، انشاءاللہ. بہت اچھا. یہ تھے جناب نور حسن سلفی حفیظ اللہ تعالی جو منظوم کلام پیش کر رہے تھے. اب آئیے، بیچ میں ایک شاعر ہمارے اتفاق سے کسی ضرورت سے یا کسی نیٹ کی کمی کی وجہ سے غائب تھے، نہیں تھے، تو ان کی غیر موجودگی میں نے کسی کو بلا لیا تھا، تو وہ حاضر ہو چکے ہیں، اطلاع مل چکی ہے. میں امتیاز صدف تیمی سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے کلام. امتیاز صدف تیمی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. دنیا علم و فن میں تو پہچانے ہے الگ، دنیا علم و فن میں تو پہچانے ہے الگ، دنیا علم و فن میں تو پہچانے ہے الگ، لقمان کی لوگ کہتے ہیں یہ شان ہے الگ، لقمان کی لوگ کہتے ہیں یہ شان ہے الگ، کبر و غرور ان میں تو آ نہ سکا کبھی، ان کے خلوص دل کے تھے یا معترف سبھی، کبر و غرور ان میں تو آ نہ سکا کبھی، ان کے خلوص دل کے تھے یا معترف سبھی، ہم سب پہ ان کا جان لو احسان ہے الگ، ہم سب پہ ان کا جان لو احسان ہے الگ، لقمان کی لوگ کہتے ہیں یہ شان ہے الگ، لقمان کی لوگ کہتے ہیں یہ شان ہے الگ، ویران سی زمین پر گلشن سجا دیا، توحید کا چراغ پھر ہر سو جلا دیا، ویران سی زمین پر گلشن سجا دیا، توحید کا چراغ پھر ہر سو جلا دیا، ہر گل کے اس چمن کا تو مسکان ہے الگ، ہر گل کے اس چمن کا تو مسکان ہے الگ، لقمان کی لوگ کہتے ہیں یہ شان ہے الگ، قرآن اور حدیث کے وہ ترجمان تھے، فقہ و ادب کا خوش نما ایک گلستان تھے، قرآن اور حدیث کے وہ ترجمان تھے، فقہ و ادب کا خوش نما ایک گلستان تھے،
تیسیر کی جہان بھر میں آنے ہیں الگ، تیسیر کی جہان بھر میں آنے ہیں الگ، لقمہ کی لوگ کہتے ہیں یہ شان ہے الگ، لقمہ کی لوگ کہتے ہیں یہ شان ہے الگ، رب سے صدف دعا کرو بخشش کے واسطے، ان کے لیے سہل رہے جنت کے راستے، رب سے صدف دعا کرو بخشش کے واسطے، ان کے لیے سہل رہے جنت کے راستے، ان کے لیے میرا یہی ارمان ہے الگ، ان کے لیے میرا یہی ارمان ہے الگ، لقمہ کی لوگ کہتے ہیں یہ شان ہے الگ، دنیا علم و فن میں تو پہچانے ہے الگ، لقمہ کی لوگ کہتے ہیں یہ شان ہے الگ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب فاطمہ اکرم راہی تیمی سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ مطلب پیش خدمت ہے۔ ارشاد۔ علم فن کے تاجور وہ ڈاکٹر لقمان تھے، علم فن کے تاجور وہ ڈاکٹر لقمان تھے، روح منہج روح حق اور سلفیت کی جان تھے، علم بہت خوب۔ تاجور وہ ڈاکٹر لقمان تھے، کہہ کے دل کو یہ تسلی ہم صدا دیتے رہے، کہہ کے یہ دل کو تسلی ہم صدا دیتے رہے، فانی دنیا کے بالآخر وہ بھی تو مہمان تھے، بہت اچھے بہت اچھے۔ کے اجالے تازہ تر ہیں آج بھی، ان کی یادوں کے اجالے تازہ تر ہیں آج بھی، اور کچھ دن جی ہی لیتے بس یہی ارمان تھے، شعبہ تصنیف ہو کے درس یا علم حدیث، شعبہ تصنیف ہو کے درس یا علم حدیث، مجلس تفسیر کی تو آپ آنو بان تھے، یقیناً تفسیر کی تو آپ آنو بان تھے، آپ کی فرقت کے غم میں
हमने देखा है यही आपकी फुरकत, आपकी फुरकत के गम में हमने देखा है यही बाद रुखसत, बाद रुखसत के मुकफ्फल सारे दर्दालान थे, बाद रुखसत के मुकफ्फल सारे दर्दालान थे। बेटे और फिर बेटियों से ही मुखातब वो किए, बेटे और फिर बेटियों से, बेटे और फिर बेटियों से ही मुखातब वो किए, वल्दियत से, वल्दियत से हम अगरचे मुख्तलिफ अबनान थे। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। करिया करिया को मिली आसूदगी, कूचा कूचा करिया करिया को मिली आसूदगी, मंबए फिक्रो नजर सर चश्मे फैजान थे, धड़कनों में है वो जिंदा राही देखो आज भी, धड़कनों में है वो जिंदा राही देखो आज भी, देख कर जिनको लगा के ज़िस्त का उन्वान थे, देख कर जिनको लगा कि ज़िस्त का उन्वान थे, इल्म फन के ताजवर वो डॉक्टर लुक़मान थे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत खूब, जी बहुत मोहतरमा खूब, वालेकुम फातिमा अकरम सलाम, राही तैयब, माशाल्लाह। जो अपने कलाम से अपना कलाम पेश कर रही, बड़े लतीफ जज्बात और एहसासात और आंखों को नम कर देने वाले जज्बों से लबरेज कलाम आप अजीजा फातिमा अकरम राही तैयबी से समाअत फरमा रहे थे। अब मैं आप उनके बाद वसीम तैमी साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ, लेकिन उन्हें आवाज़ देने से कबल पूरे सब्र व तहम्मुल का पैकर बनकर हमारे बीच तशरीफ रखने वाली शख्सियत फजीलत शेख सागर तैमी साहब हफिज़ुल्लाह से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप अपने पूरे आन बान और शान के साथ तैयार रहें। वसीम तैमी के बाद इंशाअल्लाह आप ही हैं। वसीम तैमी साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो आए और अपना कलाम बिला तमहीद मैं अपना कलाम पेश कर रहा हूँ, समाअत करें। जी अता की। ये इल्म का गहवारा फैजान है लुक़मा का, ये इल्म का गहवारा फैजान है लुक़मा का, ये इल्म का गहवारा फैजान है लुक़मा का, लारे ये उम्मत पर एहसान है लुक़मा का, लारे ये उम्मत पर एहसान है लुक़मा का, अरबाब नजर तुम भी देखो जरा उल्फत से, अरबाब नजर तुम भी देखो जरा उल्फत से, ये तैमिया तैमी भी एक शान है लुक़मा का, ये तैमिया तैमी भी
ایک سان ہے لقمہ کا. آواز آپ تک پہنچ رہی ہے نا؟ جی پہنچ رہی رہی ہے، ہے. بہت اچھا پڑھ رہے ہیں، پڑھتے رہیے، آواز پہنچ رہی ہے، پڑھتے یہ رہیے. علم کا گہوارا فیضان ہے لقمہ کا، جو عظمت رفتہ سے واقف نہ ہوئے اب تک، جو عظمت رفتہ سے واقف نہ ہوئے اب تک، جانے وہ بھلا کیسا ارمان ہے لقمہ کا، جانے وہ بھلا کیسا ارمان ہے لقمہ کا. اور یہ شعر بطور خاص سماعت کریں. لے جاؤ میری دولت گلشن کو سجانے میں، لے جاؤ میری دولت گلشن کو سجانے میں، یہ سوچ تھی لقمہ کی اعلان ہے لقمہ کا، یہ سوچ تھی لقمہ کی اعلان ہے لقمہ کا، یہ علم کا گہوارا فیضان ہے لقمہ کا، یہ جہد مسلسل کی کیا عمدہ نشانی ہے، یہ جہد مسلسل کی کیا عمدہ نشانی ہے، اب آج پہ کس درجہ ایمان ہے لقمہ کا، اب آج پہ کس درجہ ایمان ہے لقمہ کا، یہ علم کا گہوارا فیضان ہے لقمہ کا. تکریم کریں ہم سب اس دین کے طالب کی، تکریم کریں ہم سب اس دین کے طالب کی، جب علم کا دیوانہ مہمان ہے لقمہ کا، جب علم کا دیوانہ مہمان ہے لقمہ کا، یہ علم کا گہوارا فیضان ہے لقمہ کا. مادر کی طرح ان کو گلشن سے محبت تھی، مادر کی طرح ان کو گلشن سے محبت تھی، آباد رہے گلشن ارمان ہے لقمہ کا، یہ علم کا گہوارا فیضان ہے لقمہ کا، لا ریب یہ امت پر احسان ہے لقمہ کا. شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ. بہت شکریہ، بہت خوب. یہ تھے وسیم تیمی حفظہ اللہ تعالی، جو اپنی خوشگوئی سے پروگرام کے اندر مزید توانائی بخش رہے تھے. میں اب آواز دینا چاہتا ہوں انتہائی ہمارے تیمی اخوان اور تیمی اخوات کہیے کہ پورے تیمیہ کی شان آن بان اور بہت سارے ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے تحریک کا کام کرنے والی شخصیت، نثر ہو یا شاعری ہو یا پھر مطلب کوئی بھی صنف ہو، ہر صنف پہ تباہ آزمائی کر کے بخوبی اس کا حق ادا کرنے کی صلاحیت سے متصف شخصیت فضیلت الشیخ ساگر تیمی حفظہ اللہ، ثناء اللہ صادق ساگر تیمی حفظہ اللہ و تولا کو انہی کے ایک مقطع کے شعر سے میں آواز دینا چاہتا ہوں. دراصل ان کے اشعار صحبت میں رہ کر کے میں نے اتنے سنے ہیں کہ مجھے اتنے اشعار خود اپنے یاد نہیں ہیں جتنے ان کے اشعار یاد ہیں. تو ایک شعر سے میں انہیں آواز دینا چاہتا ہوں کہ ساگر میں کب سے موت کے طوفان کی زد میں ہوں، ساگر میں کب سے موت کے طوفان کی زد میں ہوں، لیکن چراغ زیست بجھا بھی نہیں سکتا. میں پر فضیلت الشیخ ثناء اللہ صادق ساگر تیمی. بہت شکریہ جمیل صاحب. میں بغیر کسی تمہید کے اپنی نظم تمام سامعین کی نظر کرتا ہوں.
नज्म का उन्वान है जामिया को, अपनाए जामिया को ये सिलसिला मुबारक, अपनाए जामिया ये सिलसिला मुबारक, ये अज़्म ये बुलंदी ये हौसला मुबारक, अमालो जिंदगी का ये तज़किरा मुबारक, लुकमान से वफा का ये जाविया मुबारक, एहसान मानने का ये रास्ता मुबारक, अपनाए जामिया को ये सिलसिला मुबारक। वो जामिया के वालिद हमारे लुकमा, वो जामिया के बानी वालिद हमारे लुकमा, वो हिकमतों की वानी वालिद हमारे लुकमा, असलाफ की निशानी वालिद हमारे लुकमा, हर अच्छी बात यानी वालिद हमारे लुकमा, अपनाए जामिया ये सिलसिला मुबारक। वो इल्म की अलामत तो उनका तज़किरा हो, वो इल्म की अलामत तो उनका तज़किरा हो, इल्म में क़ियादत तो उनका तज़किरा हो, वो है फ़िदाए सुन्नत तो उनका तज़किरा हो, वो है फ़िदाए सुन्नत तो उनका तज़किरा हो, हुई उनसे दूर जुल्मत तो उनका तज़किरा हो, अपनाए जामिया को ये सिलसिला मुबारक, अपनाए जामिया को ये सिलसिला मुबारक। फिक्रो नजर से उनकी हम रोशनी में आए, फिक्रो नजर से उनकी हम रोशनी में आए, उनके चमन से असलन हम जिंदगी में आए, उनके चमन से असलन हम बंदगी में आए, कैसी जहालतों से शाइस्तगी में आए, फिक्रो नजर से उनकी हम रोशनी में आए, उनके चमन से असलन हम बंदगी में आए, कैसी जहालतों से शाइस्तगी में आए, यानी के हम जिंदगी में आए, यानी के जामिया से हम जिंदगी में आए, अपनाए जामिया को ये सिलसिला मुबारक। सागर की ये दुआ है जन्नत में घर आता हो, सागर की ये दुआ है जन्नत में घर आता हो, लब पे ये इल्तिजा है जन्नत में घर आता हो, बस एक मुद्दा है जन्नत में घर आता हो, सबकी यही दुआ है जन्नत में घर आता हो, अपनाए जामिया को सिलसिला मुबारक। बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैरा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह जनाब माशाअल्लाह सागर तैमी साहब, जहाँ कलाम भी तवाना, आवाज भी तवाना और बड़े खूबसूरत लबो लहजे में ये अपना कलाम पेश कर रहे थे। अब मैं इससे पहले के सदर मोहतरम सालिक बस्तवी हफिज़हुल्लाह व तवल्ला के को ज़हमत कलाम दूं या ज़हमत सदारत खुतबा सदारत दूं, मैं ये अब चूंकि इस फहरिस्त के मुताबिक मेरी बारी आती है। जमील शफीक जामिया इमाम तैमिया से निकलने वाले लोगों में अदबी, सहाफती और इल्मी उफुक पे अपना नाम रोशन करने वाले लोगों में नुमाया शान रखते हैं। इस खास एतबार से वाक़अतन बहुत सारे लोगों के लिए जमील अख्तर शफीक एक आइडियल शख्सियत के रूप में उभरते हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी को सही डगर पे रखा, मेहनतें की, कद्दो काविश से काम लिया, लगातार अपने आप को इल्म अदब की बस्ती से जोड़ कर रखा, तो आज उर्दू अदब के उफुक पे माशाअल्लाह मानिंदे आफ्ताबो महताब चमक रहे हैं। कोई भी इल्मी अदबी महफिल ऐसी नहीं जहां जमील अख्तर शफीक अच्छे लफ्जों में याद नहीं किए जाते हों। ये इस प्रोग्राम के लिए भी बड़ी अच्छी बात है कि आप निजामत कर रहे हैं, और निजामत से भी हमने महसूस किया है कि माशाअल्लाह बड़ी प्यारी निजामत आपकी रही है। अब चूंकि निजामत आप ही की है और आपको कलाम भी पेश करना है, तो मैं अब गुजारिश करता हूं कि आप अपने चंद कलिमात से नवाजें और इंशाअल्लाह उसके बाद कलाम से नवाजने के बाद निजामत की कुर्सी भी संभाल ले। जनाब जमील अख्तर शफीक। बहुत शुक्रिया सागर तैमी साहब। 2-3 अशार के बाद मैं ततल्लुफ़ पूरा कलाम पेश कर दूंगा, इसलिए कि 14-15 अशार पे मुश्तमिल है, लिहाजा मैं 2-3 शेर मैं तरन्नुम में पेश करता हूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह तआला। गाज़ी फिक्रो अमल और साहबे किरदार थे, गाज़ी फिक्रो अमल और साहबे किरदार थे, आला कदरों के मुहाफिज, आला कदरों के मुहाफिज, इल्म के मीनार थे, गाज़ी फिक्रो अमल और साहबे किरदार थे। नाम था लुक़मान उनका,
کام بھی ذیشان تھا، دیکھ کر ان کے عمل کو ایک جہاں حیران تھا، سیرت و صورت سے ان کے حسن تھا ایسا آیا، چلتے پھرتے بھی وفا کے چھوڑ جاتے تھے نشان، خوف سے دنیا کے آگے وہ کبھی جھکتے نہ تھے، راہ میں چٹان بھی حائل ہو تو رکتے نہ تھے، قاضی فکر و عمل اور صاحب کردار تھے۔ یہ دو تین شعر میں ترنم میں پیش کرنے کے بعد میں یہ چاہتا ہوں، کلام بڑا ہے اور وقت تیزی سے بھاگ رہا ہے تو میں اس کو تدلل پڑھ دیتا ہوں مجھے کہ خوف سے دنیا کے آگے وہ کبھی رکتے، خوف سے دنیا کے آگے وہ کبھی جھکتے نہ تھے، راہ میں چٹان بھی حائل ہو تو رکتے نہ تھے، اس لیے عرب و عجم میں دور تک توقیر تھی، زندگی ان کی سراپا عزم کی تصویر تھی، دل میں تھی توحید کی، دل میں تھی توحید کی ان کے محبت جاں گزی، وہ تھے ابن باز ابن تیمیہ کے جانشین، اس لیے تو یاد کرتا ہے انہیں ہر عام و خاص، پیار تھا ہتھیار ان کا، عشق تھا ان کا لباس، پاسبان زہد و تقوی حامل قرآن تھے، وہ محقق اور مفسر سلفیت کی شان تھے۔ یاد آتا ہے، میں یہ تھوڑی سی وضاحت 5 سیکنڈ کی، یہ ایک مرتبہ دکتور نے ایک کانفرنس میں، جس میں فضیلت الشیخ ثناء اللہ صادق تیمی حفظ اللہ تعالی بھی ایک باوقار طالب علم کی حیثیت سے نوازے گئے تھے، تو اس مناسبت سے شیخ نے ایک نیم کے درخت کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا کہ یہ میرے اس وقت کا گواہ ہے، یہ پیڑ جب میں نے اس جامعہ کی بنیاد ڈالی تھی، تو اس واقعے کی طرف اشارہ ہے، اور یہ شیخ پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے کہ یاد آتا ہے کبھی دکتور نے رو کر کہا، میرے بچوں جامعہ میں خون شامل ہے میرا، خواہشوں کے چاہتوں کے باپ کتنے دفن تھے، کہہ نہیں سکتا کہ دل میں خواب کتنے دفن تھے، مشکلوں کا جو ہمالا راہ میں آتا گیا، اس کو رب کا نام لے کر بے خطر ڈھاتا گیا، حادثات زندگی کھل کر بتا سکتا نہیں، حادثات زندگی کھل کر بتا سکتا نہیں، داستاں ہے اتنی لمبی میں سنا سکتا نہیں، مٹ گئی ساری نشانی ذرہ ذرہ شاد ہے، نیم کے اس پیڑ کو بس درد میرا یاد، مٹ گئی ساری نشانی ذرہ ذرہ شاد ہے، نیم کے اس پیڑ کو بس درد میرا یاد ہے، بیٹھے بیٹھے ضبط کی جب ڈور ڈھیلی ہو گئی، سن کے ہم سب تیمیوں کی آنکھ گیلی ہو گئی، وہ روحانی باپ تھے پر یاد رکھنا یہ شفیق، ان کے جیسا تیمیوں کا ہو نہیں سکتا رفیق۔ یہ کلام میں نے آپ کے بیچ پیش کیا، بہت شکریہ ناظرین۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ سن رہے تھے، درود لے کر حاضر تھا میں جمیل اختر شفیق، حاضر رہا، اور یہ پروگرام بڑی خوبصورتی سے آگے بڑھتا رہا اور اپنے آخری مرحلے میں پہنچا۔ میں بالخصوص فضیلت الشیخ عبداللہ لقمان السلفی حفظہ اللہ تعالی کا بھی خصوصیت کے ساتھ میں شکر گزار ہوں کہ آپ مستقل بنے رہیں، سنتے رہیں، اور یہ پروگرام میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی یہ پروگرام اسی خوبصورتی کے ساتھ تمام لوگوں کے تعاون سے آگے بڑھتا رہے گا، اور علامہ ڈاکٹر لقمان سلفی رحمہ اللہ تعالی کے خدمات کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے۔ میں 4 مصرے کے ساتھ آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں، اور اس پروگرام کو مجھے جہاں تک محسوس ہوتا ہے مدتوں تاریخی یہ پروگرام سبھی لوگوں کے ذہنوں میں یہ مناظر یاد رہیں گے۔ 4 مصرے مجھے کسی کے یاد آتے ہیں کہ چراغوں کو آنکھوں میں محفوظ رکھنا، چراغوں کو آنکھوں میں محفوظ رکھنا، بڑی دور تک رات ہی رات ہوگی، مسافر ہو تم بھی مسافر ہیں ہم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔ صلاح الدین مقبول مدنی حفظہ اللہ تعالی سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ آئیں اور ہم تمام لوگوں کو نوازیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأما بنعمة ربك فحدث۔ حضرات اخوان کرام، یہ بہت ہی خوشی کا موقع ہے اس ناحیے سے
یہ حضرت دکتور المحترم رحمہ اللہ کی یاد میں اور ان کے تعارف میں جو کانفرنس منعقد کی آپ لوگوں نے، بہت ہی لائق ستائش بلکہ قابل فخر ہے۔ آپ لوگوں کی وابستگی جامعہ سے، بانی جامعہ سے، اس کا اندازہ وہ طلبہ لگا لیں جو دوسرے مدارس کے فارغ ہیں کہ فارغین کو اپنے اداروں سے کیسی محبت ہونی چاہیے، اپنے محسنین بانیوں سے کیسی محبت ہونی چاہیے۔ اس محبت کا اظہار یہاں ہو رہا ہے، تقریروں کے ذریعے، تحریروں کے ذریعے، شعر و شاعری کے ذریعے۔ آپ لوگوں کو مجھ سے زیادہ معلوم ہے کہ حضرت دکتور محترم رحمہ اللہ کو شعر و شاعری سے بھی کافی دلچسپی تھے۔ میں سمجھتا ہوں شعر تو کہتے نہیں تھے لیکن اس سے بڑی دلچسپی تھے، اور پھر کبھی کبھی استدلال بھی کرتے تھے شاعروں کے پرانے۔ حالانکہ جو لوگ بہت زیادہ دنوں تک باہر رہ چکے ہوتے ہیں، شعر و شاعری کا جو جذبہ بھی ہوتا ہے وہ بالکل مر جاتا ہے، لیکن ان میں وہ جذبہ مرا نہیں تھا۔ اور بہت سے واقعات شعراء کے جو ہوتے تھے دل پذیری کے، اس کو وہ کبھی کبھار سنا کر کے آپ دیدہ بھی ہو جاتے تھے۔ اختر شیرانی کا واقعہ سناتے تھے کہ وہ شراب نوشی میں مست ہے، شراب پی کر کے، اور کچھ منحط قسم کے شاعر یا اس کے کچھ چاہنے والے آئے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ گستاخی کی، تو اس کے بعد اس نے خوب پیٹا، ان لوگوں کو مارا، کہ ہمارے پاس یہی ایک سرمایہ ہے اور وہ بھی تم ہم سے چھین لینا چاہتے ہو۔ تو اس پہ وہ ان کو دیکھا کہ وہ آبیدہ ہو گئے۔ مہاراج تو یہ مجلس بھی مبارک مجلس رہی، اور آپ لوگوں نے مجھ کو یاد کیا اور میں بھی بیٹھا اور بہت ہی محظوظ ہوا۔ اور بڑی چیز یہ ہے کہ اپنے تمام بھائیوں کو، عزیزوں کو دیکھا بھی۔ اللہ تعالیٰ سب کو حوصلہ دے، ہمت و توفیق سے نوازے۔ اس جامعہ کے جو موجودہ سرپرست اور حضرت بانی گرامی کے صاحبزادہ ڈاکٹر عبداللہ کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہر طرح کے حوصلہ افزائی سے نوازے۔ ہم لوگ کوئی ضرورت نہیں تو ہم لوگ بھی حاضر ہیں، اور آپ لوگ تو حاضر ہی ہیں، ہم کو بھی تیمیوں میں شمار کیجیے، ہم بھی فکر تیمی کے حامل ہیں۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ تعالیٰ ان کے اس ادارے کو دندونی راستگی ترقی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس سے جو فارغین نکلیں وہ ہر میدان میں جہاں بھی رہیں کتاب و سنت کی ترویج و اشاعت کو نہ بھولیں اور اپنی حقیقت کو نہ بھولیں، اور وہ اپنے قلم سے اور زبان سے خدمت کرتے رہیں۔ لگتا رہے گا زخم جبین جمود پر جب تک میرے قلم کی انی بے نیام ہے، کرتا رہوں گا جبر و تشدد پہ جب تک زبان میں طاقت عرض کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے امتحانی طلبہ و طالبات کو اس کا صحیح مستحق بنائے۔ انہی کلمات کے ساتھ بات ختم کرتا ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ عبداللہ لقمان سلفی حفظ اللہ تو اللہ کچھ عرض کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ان سے۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أشكركم جميعا على هذه المشاركات المميزة النابعة من القلب والتي مست قلوبنا و يعني جعلتنا صراحة نعيش تلك الأيام أيام الآلام التي عشناها قبل أكثر من سنة ونصف. وصراحة مثل هذه الكلمات لا تنبع إلا من محب صادق. لا تنبع مثل هذه الكلمات إلا من أشخاص فعلا أحبوه كحب الوالد الحقيقي، وهذه فعلا أشكركم عليها. ويعني
أرجو منكم جميعا أن تكونوا كذلك في المستقبل حريصين على مصلحة الجامعة وحب الجامعة وإنمائها والرقي بها، وبإذن الله يعني نكون يدا واحدة للوصول إلى المبتغى والهدف من هذه الجامعة، وهي ونشر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والعقيدة الصحيحة. وكل أكرر شكري مرة أخرى لجميع القائمين على هذا المؤتمر صراحة فردا، و يعني لا يسعني ذكر أسمائهم جميعا هنا، لكن الجميع كل باسمه أشكره وأدعو له من خاص قلبي، وأرجو له الخير والتوفيق إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. وأشكر الشيخ راح على هذه القصيدة النابعة من قلب، قصيدة قوية جدا. أنا لا أجيد اللغة بشكل صحيح، لكن أتذوق الشعر صراحة. وصلتني الكلمات بكل قوتها وأثرت في تأثيرا بالغا، فجزاه الله خير الجزاء. جزاك الله خير، مبارك الله فيك. जज़ाकुमुल्लाह खैरन शेखना बारकल्लाहु फीकुम। रईस जामिया हफिज़हुल्लाह जो इस कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त भी हैं, माशाअल्लाह आप अबनाए तैमिया की इन कोशिशों पे अपनी मुसर्रत का इजहार फरमा रहे थे। आप बता रहे थे कि ऐसा महसूस होने लगा कि हम उस वक्त में जी रहे हैं जब वालिद मोहतरम बानी जामिया रहमहुल्लाह आज से 1.5 साल कबल लगभग जिंदा थे। ये जो सारे कलिमात सामने आए हैं, ये नज़में और ये सारे मंजूम कलिमात, ये कलाम, ये सारे दिल से निकल रहे हैं और ये बता रहे हैं कि अबना उनसे कितनी मोहब्बत करते थे। जिस तरह लोग अपने बाप से मोहब्बत करते हैं, वालिदैन से मोहब्बत करते हैं, उस तरह से आप उनसे मोहब्बत करते हैं और हम इन मोहब्बतों की बड़ी कद्र करते हैं। आपके लिए दुआ करते हैं, आप में से हर एक का शुक्रिया अदा करते हैं और हम आपसे गुजारिश करते हैं कि जिस तरह आप बानी जामिया से मोहब्बत रख रहे थे, जामिया से मोहब्बत रख रहे हैं, उसी तरह इस मोहब्बत को बाकी रखें। जामिया की भलाई के लिए हमेशा कोशा रहें और हम भी आपके साथ हैं, आप भी हमारे साथ रहें। नहायत शुक्रगुजारी का इजहार किया रईस जामिया हफिज़हुल्लाह ने। अल्लाह तबारक व तआला इन कलिमात के लिए उनको बेहतर बदलों से नवाजे और इससे समझ में आता है कि अबनाए जामिया माशाअल्लाह रईस जामिया हफिज़हुल्लाह के को समझ में आ रहे हैं, उन्हें खुशी हो रही है माशाअल्लाह। और हम इन तमाम कलिमात पे दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया